جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ تو آج کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے بالآخر ایٹم بم بھی چلا دیا۔ یہ جو ٹرمپ صاحب ہے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا انتہائی پریشانی میں ہے۔ اب ٹرمپ صاحب نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا حیران اور پریشان ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فلسطین کو ختم کر دیں گے اور ایران کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اب یہ ایران کو کیسے تباہ کریں گے اور فلسطین جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا آج ایک جلسہ تھا، بلکہ ایک مشاورتی اجلاس تھا، اور اس مشاورتی اجلاس کے اندر افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگ گئے، اور وہاں پہ جو شخصیت کھڑی ہوئی تھی وہ بڑی نامور شخصیت تھی، لیکن اس نے اپنے ورکرز کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اس کو کیا سمجھا جائے گا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ اگر 8 فروری کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہ ایک پلان بی بنا رہے ہیں، جس کے مطابق وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب یہ پلان بی کیا ہے اور کیا ہوگا 8 فروری کو، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کالم 0 پوائنٹ کو آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا ہے، اب آپ اسے آڈیو کی شکل میں بھی سن سکتے ہیں۔ ہم آج کے ویلاگ کا آغاز یوم یکجہتی کشمیر سے کریں گے۔ آج 5 فروری ہے، اور 5 فروری کے دن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی منائی جاتی ہے۔ سارے پاکستانی کشمیریوں کو یہ یقین دلواتے ہیں کہ جناب آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اور جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا اس وقت تک پاکستان اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھے گا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے۔ آج بھی تقریبات پورے پاکستان کے اندر منائی گئی، بلکہ آرمی چیف مظفر آباد گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے گفتگو بھی کی، ملاقاتیں بھی گئیں، پھر وہ مورچوں کے اوپر بھی گئے اور وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تو یہ ایک ریچول سی ہے پاکستان کی جو ہر 5 فروری کو کی جاتی ہے، لیکن عملی طور پہ ہم کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر پائے، نہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں آج تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان میں، ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھانا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، بٹھا کے ایک ہی بار فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کشمیر کا کرنا کیا ہے۔ اگر وہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے تو پھر ہمیں اس اٹوٹ انگ کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور اگر ہم اس کو نہیں جوڑ پا رہے تو پھر ہمیں پوری قوم کو سچ بتانا پڑے گا کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب ہمیں اس تکلیف کو برداشت کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک نیا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم ایک سائڈ پہ سلگتا ہوا کشمیر ہم نے رکھا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہم نے سلگتے ہوئے وعدے رکھے ہوئے ہیں، نہ یہ سلگتا ہوا کشمیر سیٹل ہو رہا ہے، نہ جو ہمارے سلگتے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے میرا خیال ہے ہم اپنے آپ کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، پوری قوم کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور شاید اپنے ساتھ ساتھ ہم کشمیریوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کئی نسلیں اس جنگ کے درمیان، اس قیاس کے درمیان، اس کنفیوژن کے دوران دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور پاکستان نے بھی اس کا لیے بہت زیادہ نقصان برداشت کیا ہے۔ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، پھر ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے وہ سب کے ساتھ سامنے ہے، پھر انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک شدید اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ساتھ بھی ہمارے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھڈے ہیں، اور ان پھڈوں کی بنیاد جو ظاہر کشمیر ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں کلیئرٹی اختیار کر لینی چاہیے، اس 5 فروری کو نہیں تو اگلی 5 فروری کو کم از کم 1 سال کے اندر ہمیں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے کر لینا چاہیے۔ صرف نعروں سے آج تک کوئی ملک آزاد ہوا ہے نہ ہی کوئی حق کسی کو ملا ہے، یہ اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم قومی سطح پہ جدوجہد کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ تو حقیقت کو مان لینا چاہیے یا پھر حقیقت کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ایشو کی طرف، اور وہ ایشو ایسا ہے جس سے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کے رکھتی ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، ان دونوں کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں کچھ چیزیں انہوں نے طے کی، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ہم یعنی امریکن غزہ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں
کہ جو غزہ ہے وہ کہاں ہے، وہ ظاہر فلسطین کا حصہ ہے، اور فلسطین کا بھی ایک ایسا حصہ ہے جسے فلسطین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور امریکہ کہاں ہے؟ امریکہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ تو کہاں امریکہ، کہاں فلسطین، کہاں مشرق وسطیٰ؟ اور وہاں پہ ٹرمپ نے باقاعدہ غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر ہمیں وہاں پہ افواج اتارنی پڑی تو امریکی فوجیں بھی وہاں پہ جائیں گے اور جا کے وہ قبضہ کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم وہاں پہ جتنی عمارتیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا سلامت ہیں ان سب کو گرا کے، جو سلامت ہیں ان سب کو گرا دیا جائے گا، اور جو وہاں پہ ملبہ ہے اس سب کو اٹھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو گولہ بارود ہے، جو میزائلز ہیں، جو بم ہیں جو اس وقت تک نہیں چلے، ان سب کو وہاں سے صاف کیا جائے، اور صاف کرنے کے بعد پھر وہاں پہ امریکہ ایک نیا شہر بنائے گا، اور بڑا جدید شہر بنائے گا، اور وہ پورے علاقہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کا سب سے شاندار ترین شہر ہوگا۔ ساتھ انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ جابس ملیں گے، وہاں پہ ایک نئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اور یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ کون کرے گا؟ یہ امریکہ کرے گا، یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپنی کمپنی کرے گی۔ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ نیتن یاہو ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس حد تک کوئی امریکی صدر چلا جائے گا میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو کو بھی اس کا اندازہ تھا۔ اور اس کے بعد جب ان سے کمنٹس لیے گئے تو انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہا جی یہ منصوبہ بڑا زبردست ہے، اور یہ ایک نیکسٹ لیول کا پروجیکٹ ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، زبردست ہے، اور اس سے تو پورے خطے کے اندر امن بھی آ جائے گا، اور وہاں لوگوں کی معاشی حالت بھی بدل جائے گی۔ تو میرا خیال ہے جب یہ ٹرمپ کہہ رہے تھے تو نیتن یاہو کو بھی یقین نہیں تھا کہ اس لیول تک ڈونلڈ ٹرمپ جا سکتا ہے، اور وہاں جو میڈیا بیٹھا ہوا تھا، جو میں کمنٹس دیکھ رہا تھا اور ریمارکس دیکھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جتنے رپورٹرز تھے وہ سب بھی ہکا بکا ہو گئے، ان سب کی بھی آنکھیں پھٹ گئی اور منہ کھلے کا کھلے رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کہ وہ غزہ کے اوپر جا کے باقاعدہ وہاں پہ قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد سب کچھ صاف کر کے، یعنی آبادی کو نکال کے 23 لاکھ لوگ غزہ کے اندر ہے، 23 لاکھ، تو 23 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر یہ 23 لاکھ لوگ نکل جاتے ہیں تو کتنی بڑی آبادی ہوگی۔ یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے، یعنی جب پاکستان اور انڈیا بنا تھا تو اس وقت بھی اتنے لوگ مائیگریٹ کیے تھے، کو کہا جاتا ہے 1 ملین کے قریب اس وقت مائیگریشن ہوئی تھی، 10 لاکھ کی مائیگریشن، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آج 75 سال بعد تک بھی قائم ہیں۔ اور یورپ کے اندر بھی جب بہت زیادہ نقل مکانیاں ہوئیں تو اتنی نقل مکانی یورپ کے اندر بھی کبھی نہیں ہوئی، اور امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، یعنی سول وار جو امریکہ کے اندر ہوئی تھی اس وقت بھی اتنی ڈسپلیسمنٹ نہیں تھی۔ تو 23 لاکھ لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکال دیا جائے گا، یعنی نقل مکانی پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی میسیو لیول پہ جو نقل مکانی ہے میرا نہیں خیال کہ فزیکلی ممکن ہے یا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے صرف افغانستان کے اندر ہوا تھا، افغانستان سے کوئی 45 لاکھ لوگ جو تھے وہ نکلے تھے جب وہاں پہ رشینز اور امریکنز کی جنگ شروع ہوئی تھی، جسے ہم افغان جہاد کہتے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے۔ اور یہ جو غزہ سے امریکہ نکالنا چاہتا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ نکالنا چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ سال 6 مہینے کے اندر، بلکہ اس سے بھی کم ٹائم پہ 23 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو 23 لاکھ لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ کچھ ایجپٹ رکھ لیں اور کچھ جارڈن رکھ لیں۔ یعنی کمال دیکھیں آپ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کون کون سے ملکوں نے ان کی میزبانی کرنی ہے، اور جو جارڈن ہے اور جو ایجپٹ ہے وہ ظاہر ہے امریکہ کے الائز ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے الائز ہیں، اگر آپ نے امداد لینی ہے ہم سے، اگر آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان سب کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا، ان کے میزبان بننا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 23 لاکھ لوگوں کے وہاں پہ گھر ہے، 23 لاکھ لوگوں کی وہاں پہ فیکٹری ہیں، 23 لاکھ لوگوں کے وہاں پہ کھیت ہیں، 23 لاکھ لوگوں کے وہاں پہ سکولز ہیں، 23 لاکھ لوگوں کی وہاں پہ پراپرٹیز ہیں، اور 23 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنے خطے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پہ وہ ریز ہوئے ہیں، اور ان کو آل آف سڈن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بس ہی نکلیں آپ، اور میرا حکم ہے کہ آپ نے یہاں سے نکل جانا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے علاقے کو مسمار کر کے، برابر کر کے، صاف کر کے وہاں پہ ایک میں جدید قسم کا ملک یا جدید قسم کا سٹی بناؤں گا، اور وہ جو ہوگا مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا شہر ہوگا اور خوبصورت شہر ہوگا اور بڑا امیر شہر ہوگا، اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو جاب دی جائے گی۔ بھائی پہلے تو آپ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں،
ان کی پراپرٹی ان سے چھیننا چاہتے ہیں. اور یہ دنیا میں کیا یہ ممکن ہے؟ اور آج کی دنیا میں جس کے اندر سول رائٹس اتنے زیادہ ہیں اور جس کے اندر یو این جیسی ایک آرگنائزیشن بھی موجود ہے، اور اس یو این آرگنائزیشن نے غزہ کے علاقے کو ڈسپیوٹیڈ علاقہ بھی ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور یہ 1948 سے ایشو آ رہا ہے یہ، اور آل آف سڈن جو امریکہ کہتا ہے جی ہم اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. تو جو ٹرمپ صاحب کا یہ اعلان تھا، اس نے پوری مسلم ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیا. ایون وہ مسلم ورلڈ یا وہ مسلمان ملک جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، یا وہ شاہی خاندان جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہیں، جس میں سعودی عربیہ کے ولی عہد کی بات بھی کروں گا، ان کا ری ایکشن بھی آ گیا. بلکہ جب یہ پریس کانفرنس چل رہی تھی تو ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سعودی عرب جو ہے اس کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو بڑے ونڈرفل لوگ ہیں، یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ تو ابراہیم ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، یہ اسرائیل کو تسلیم بھی کریں گے، اور مجھے بڑی امیدیں ہیں ان سے. تو جن سے امیدیں تھیں یا جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ونڈرفل ہے، اور جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جو ابراہیم ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر یہ عمل درآمد کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے، فوری طور پہ اسی ولی عہد نے ڈکلیئر کر دیا کہ جناب ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کی ایک آزاد حیثیت جو ہے وہ مینٹین نہیں کی جاتی. جب تک 1948 یا 1947 میں جب اسرائیل بنا تھا تو اس سے پہلے جو فلسطین کی صورتحال تھی، جب تک اس پہ اسرائیل نہیں جاتا اور ان کو وہ رائٹس نہیں دیتا فلسطینیوں کو، اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو فوری طور پہ پرنس محمد بن سلیمان کی طرف سے ری ایکشن بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی طرف سے آ گیا، ساتھ ساتھ باقی مسلم ورلڈز کی طرف سے آ گیا. لیکن کمال ہے ٹرمپ کا کہ اس نے کہہ دیا کہ جناب بس اب یہ ختم ہے. تو اس سے بڑا آئٹم بم کیا ہو سکتا ہے جو انہوں نے چلا دیا، اور ایسا آئٹم بم چلا دیا ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ جس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا واقعی ہی کوئی پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ ہر سائڈ سے کوئی روز ایک پاگل پن کی سٹوری سامنے آتی ہے اور وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے پوری دنیا کو. اب دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا میرا خیال ہے طبی معائنہ ان قریب کروانا پڑے گا، کہ جو روز کی بنیاد پہ جو فیصلے کر رہے ہیں، اور ایک سپر پاور جس کے پاس سب کچھ ہے، وہاں ایک ایسا آدمی بیٹھ کے آ کے کہ جو صبح اٹھتا ہے اور جو اس کے دماغ میں بات آتی ہے وہ فوری طور پہ کہتا ہے لو جی کر دو. وہ کبھی میکسیکو کے اوپر ٹیرف لگا دیتا ہے، کبھی وہ کینیڈا کے اوپر ٹیرف لگا دیتا ہے، کبھی وہ کینیڈا کو کہتا ہے کہ آپ 51 اسٹیٹ ہے ہماری اور ہم نے آپ کے اوپر قبضہ کر لینا ہے، کبھی وہ پاناما کینال جو ہے اس کو امریکن ڈکلیئر کر دیتا ہے، کبھی وہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگا دیتا ہے، کبھی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ گرین لینڈ جو اس کے اوپر ہم قبضہ کر رہے ہیں، کبھی وہ افغانستان کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی وہ ایران کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے فیصلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سیکنڈز میں کر رہے ہیں کہ جس کی میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی مثال مل سکتی ہے یا جس کی کوئی تک بنتی ہے. تو بہت ہی حیران کن قسم کی صورتحال ہے کہ جو امریکہ کے اندر جنم لے رہی ہے اور وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ رہی ہے. تو اب اگر واقعی غزہ کے اوپر امریکن قبضہ کر لیتے ہیں یا وہاں پہ ٹروپس اتار دیتے ہیں تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا کی صورتحال ہوگی کیا. کیونکہ ایک سپر پاور، ایک سولو سپر پاور اور 10,000 آئٹم بموں کے ساتھ وہ وہاں پہ اگر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا کہاں سٹینڈ کرے گی. تو اب اللہ ہی مہربانی کرے، اللہ ہی کو کرم کرے. ویسے تو مجھے حالات کو بہتر نظر نہیں آ رہے. ساتھ ہی نیتن یاہو اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے مل کے یہ بھی کہا کہ جی فلسطین کو تو اب آپ سمجھیں ہم سمیٹ لیں گے. وہ تو اس کو تو ختم ہی سمجھیں آپ. یعنی وہ جو اس کی پہلی پوزیشن تھی، مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بھی پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا اس سے بھی اس کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایران کا انہوں نے کہا کہ جناب ایران کو نیوکلیر پاور ہم بالکل نہیں بننے دیں گے، ایران کو جو ہے بالکل فکس کر لیں گے. بلکہ نیتن یاہو نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ایران جو ہے اس کو ہم نے بالکل فٹ کر لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں مل گئے ہوئے. اسرائیل اور امریکہ کا جو گڑھ شوڑ ہوا ہے یہ زیادہ خوفناک گڑھ شوڑ ہو گیا، جو اس سے پہلے بھی تھا لیکن اب تو بہت زیادہ آگے معاملہ بڑھ گیا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ ایران جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر یہ اب کچھ نہ کچھ گرنے لگے ہیں یا کچھ نہ کچھ گرانے لگے ہیں، جو ظاہر ہے اس خطے کو بھی بہت ڈسٹرب کر دے گا. تو اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جب ہم اس صورتحال کو پاکستان کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. یہاں پہ جو بحث ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے، دنیا کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے یا دنیا میں کیا چل رہا ہے یا دنیا کے کس قسم کی شیپ اختیار کر رہی ہے. اور ہم جو ڈومیسٹک ایشوز ہے اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب بشا بی بی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میری ان سے ملاقات کروائی جائے.
پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان کو فکس کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو عجیب سی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جبکہ دنیا جو ہے اس کے اندر روز ایک سرپرائز مل رہا ہے، اور اتنا خوفناک سرپرائز ہوتا ہے کہ جو پچھلے سرپرائزز کو بھلا دیتا ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے بہرحال یہ حالات کو ٹھیک نظر نہیں آ رہے، کیونکہ نیتن یاہو جو ہیں وہ بھی ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے، اور ٹرمپ آنے والے دنوں میں نیتن یاہو کے ساتھ مل کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پلان کرنا چاہتے ہیں. بہرحال چیزیں خوفناک ہوتی چلی جا رہی ہیں. جناب آج مردان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک مشاورتی اجلاس تھا، اور اس مشاورتی اجلاس میں جنید اکبر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ آئیں اور 8 فروری کو ہم ایک احتجاج کریں گے، اور بڑا احتجاج کریں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ 8 فروری 2024 کو عوام کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا ڈاکہ پڑا، عوام کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا، کس نے چوری کروایا، اور اب وہ ہمیں واپس کیوں نہیں کر رہے. تو جب یہ اجلاس ختم ہوا تو اس کے بعد وہاں جو کارکن تھے، اور یہ کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جنید اکبر صاحب کو درمیان میں کھڑا کر کے نعرے لگانے شروع کر دیے. نعرے بڑے واحد تھے کہ میجر سے لیں گے آزادی، اور کرنل سے لیں گے آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے خلاف دیگر نعرے بھی لگانے شروع کر دیے. اب گنڈا پور صاحب جو تھے، ہم ان کے اوپر بہت اعتراض کرتے تھے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ وفاق کے خلاف بات کر دیتے ہیں، وہ پنجاب کے خلاف بات کر دیتے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات کر دیتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں. لیکن جب سے جنید اکبر صاحب آئے ہیں اور ان کی نگرانی میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب اب سب کو اچھا لگنا شروع ہو گئے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب گنڈا پور صاحب زیادہ بہتر لگتے ہوں گے. میڈیا کو تو بہرحال وہ لگ ہی رہے ہیں، کیونکہ جو جنید اکبر صاحب انہوں نے کمال ہی کر دیا. اب یہ جو رہا صاحب بھرم تھا پاکستان تحریک انصاف کا، میرا خیال ہے اس کی بھی قبر کھود رہے ہیں. اور دیکھیں عمران خان صاحب سے پہلے پوری ریاست ناراض ہے، اور سب کا خیال یہ تھا کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ کوئی درمیان کا راستہ نکالیں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ریاست کو اکٹھا بٹھایا جا سکے، اور اکٹھا بیٹھنے کے بعد کوئی درمیان کا راستہ نکالا جا سکے. لیکن جو جنید اکبر صاحب نے کرنا شروع کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دھاگا تھوڑا سا جڑا ہوا تھا اب یہ اس کو توڑ کے رہیں گے، اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ دوبارہ کو گانٹھ لگائی جا سکے گی یا دوبارہ اس کو جوڑا جا سکے گا. او بھائی کو خدا خوفی کرو. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک چلے گئے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیاست نہیں کرنا چاہتے، پھر کو آپ نیا ملک بنانا چاہتے ہیں. اور اب اگر آپ کو نیا ملک بنانا چاہتے ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس چلے جائیں. انہوں نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی روزانہ کی بنیاد پہ ملک بنانے کی، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک نیا ملک بنا دیں، اور اس کے اندر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا لیجیے گا. اور اگر آپ اسی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اسی ملک کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں، اسی ملک کے حکمران بننا چاہتے ہیں، تو خدا را کو درمیان کا راستہ نکالیں. یہ جو راستہ ہے یہ تباہی کا راستہ ہے، یا آپ تباہ ہو جائیں گے یا پھر یہ پورا ملک تباہ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے دونوں تباہ ہو جائیں، کیونکہ جب ملک نہیں بچے گا تو آپ کہاں سے بچیں گے. تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کو احساس کرنا چاہیے، کو خیال کرنا چاہیے، کم از کم اس کشتی کو انہیں آگ نہیں لگانی چاہیے جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر آپ اسی کشتی کو آگ لگا دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یا جل کے مریں گے یا پھر پانی میں ڈوب کے مریں گے. تو کچھ احساس کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. میرا خیال ہے یہ کچھ جو بزرگ لوگ بچے اس پارٹی میں، سب کو بیٹھ کے، سب کو بٹھا کے کوئی ایک نیا لاہ عمل بنانا چاہیے، تاکہ پاکستان بھی چل سکے، آپ کی سیاست بھی چل سکے، آپ آگے بھی بڑھ سکیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، صرف ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا لیڈر ہے اور پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہے، تو اسے سیاست کرنی چاہیے، لیکن کوئی راستہ تو دیں. جب آپ راستہ دیں گے تو لوگ آپ کی حمایت کر سکیں گے. جب آپ اس قسم کے نعرے لگائیں گے تو کون آپ کی حمایت کرے گا؟ اور جب کوئی آپ کی حمایت نہیں کرے گا تو پھر کیسے آپ کو راستہ ملے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی عقل کو ہاتھ مارنی چاہیے. یہ تو بالکل ہی ٹرمپ ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس حد تک ٹرمپ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان کو خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور جو یہ نعرے لگا رہے ہیں وہ ورکیبل نہیں ہیں کسی طرح پہ بھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آزادی کس سے حاصل کرنی، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ تھے تو میرا خیال آپ کرنل لیاقت جیسا جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ وہ چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میجر سے لیں گے، کرنل سے لیں گے آزادی، اور لے کے کرنل لیاقت کو دیں گے آزادی. اسی ٹائپ کے میرا خیال ہے کو آپ کی پرپوزل ہے. پاکستان تحریک انصاف لاہور نے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اگر مینار پاکستان کے اوپر ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو ہمارا ایک پلان بی ہے، اور پلان بی یہ ہے کہ جناب پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہنگامہ کیا جائے گا، جلسہ کیا جائے گا، جلوس نکالے جائیں گے.
تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کیونکہ مینار پاکستان کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اگر تو یہ درخواست منظور ہو جاتی تو پھر مینار پاکستان پہ جلسہ ہو جائے گا، اور اگر یہ درخواست منظور نہیں ہوتی تو پھر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر احتجاج کیا جائے گا۔ تو اب انہوں نے اپنے جو ضلعی کمیٹیاں ان کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو پھر آپ ہر شہر میں نکلیں اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک جلسہ کریں۔ لیکن کیا یہ جلسے کامیاب ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا یہ جلسے کامیاب ہوں گے، کیونکہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف آلموسٹ ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ یعنی جتنے بھی احتجاج پچھلے دنوں ہوئے ہیں ان میں ایک بھی ایسا احتجاج نہیں ہے جو پنجاب کے اندر کامیاب ہو سکا ہو۔ تو جب ماضی میں نہیں ہو سکا تو اس وقت تو بہت زیادہ پل نئے آ گئے ہیں، اور ان پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بھی نکل گیا ہوا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کے اندر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے کوئی 10 موٹر سائیکلیں ہوں جس کے اوپر کوئی 14 لوگ بیٹھے ہوں، اور وہاں پہ جھنڈے لہرا کے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اپلوڈ کر کے یہ کہیں کہ دیکھیں پورا پاکستان باہر نکلا ہے، تو اس حد تک تو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سارا پاکستان باہر آ گیا، ملین مارچ ہو گیا اور انہوں نے پورے شہر کو منجمد کر کے سیز کر کے رکھ دیا، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی امکان ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف مانے گی نہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ 10 لوگ بھی ہوں تو وہ ملین مارچ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے اس ٹائپ کا ملین مارچ وہ کر کے رہیں گے۔ لیکن بہرحال 8 فروری کا مجھے کوئی شو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، سوائے سوابی کے اندر۔ سوابی میں بہت بڑا جلسہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جلسہ ہو سکے گا۔ یہ کراچی کے اندر کوئی بڑا جلسہ ہو جائے، پنجاب کے اندر ہو جائے، بلوچستان کے اندر ہو جائے، کشمیر کے اندر ہو جائے، یا گلگت بلتستان کے اندر ہو جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو پھر واقعی کمال ہوگا، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جناب پابندی کے باوجود بھی انہوں نے ڈانس کر لیا ہے، جو بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بڑی بات مجھے سر دست ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔